بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. سبق نمبر 250 اور باب ما یقطع فیہ وما لا یقطع میں ہم ایک اور فصل شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے فصل فی کیفیت القطع اثباتہ، یعنی قطع ید جو حد سرقہ ہے اس کا طریقہ اور اس کی شرائط ذکر کی جائیں گی اور اس کو ثابت کیا جائے گا اس پوری فصل کے اندر. اور عنوان یہ ہے اس سبق کا کہ حد سرقہ میں ہاتھ کاٹنے کا طریقہ اور اس کا ثبوت. سب سے پہلے ہم فصل کا خلاصہ پڑھیں گے. اس پوری فصل کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے. تو اس فصل میں 2 ابحاث ہیں اور ساتھ 2 ضوابط بھی مذکور ہیں. سب سے پہلے ہم اس فصل کا خلاصہ کرتے ہیں. کیفیت القطع و اثباتہ یہ فصل کا نام ہے. اس فصل میں 2 ابحاث ہیں، ان میں سب سے پہلی بحث کیفیت القطع یعنی ہاتھ کاٹنے کا طریقہ، اور اس کے اندر پھر 4 اس کی رکن ہوں گے. تو یہ کہ ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے علاوہ جلایا نہیں جائے گا یا کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا. دوسرا ہے یمین، دایاں ہاتھ سب سے پہلے کاٹا جائے گا، اور اگر دوبارہ چوری کر دی تو پھر اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا. اور پھر اگر تیسری مرتبہ چوری کر دے تو احناف کے نزدیک کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی کاٹا کچھ بھی نہیں جائے گا بلکہ قید کر دیا جائے گا. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور چوتھی مرتبہ دایاں پاؤں کاٹا جائے گا اور 5ویں مرتبہ پھر قید کر دیا جائے گا. ائمہ کے اقوال انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور تیسرا رکن اس میں یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے طریقے میں کہ زنت یعنی کلائی جو ہے اس سے ہاتھ کاٹا جائے گا. اور چوتھا یہ کہ حسم، کاٹنے کی فوری بعد اس کو داغا جائے گا گرم تیل کے اندر یا گرم لوہے کے ساتھ اس کو لگایا جائے گا تاکہ اس کا خون بند ہو جائے اور خون چلتے چلتے انسان فوت نہ ہو جائے. تو حسم، داغنا. تو یہ ہو جائے گی پہلی بحث. دوسری بحث اگر ہم دیکھیں، دوسری بحث ہے جی کہ شروط القطع 8، یعنی ہاتھ کاٹنے کی 8 شرائط ہوں گی، ان کا پایا جانا ضروری ہے. اس میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی شرط ہے عدم لزوم فوت المنفعت، کہ اور کی جو منفعت ہے پکڑنے کی یا چلنے کی وہ بالکل ختم نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مثلا ایک ہاتھ اس کا شل ہے بایاں ہاتھ، تو پھر دایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ بایاں تو پہلے سے ناکارہ ہے. اب دایاں بھی آپ کاٹ دو گے تو پھر اس کی منفعت ختم ہو جائے گی. دوسری شرط یہ ہے کہ مطالبۃ المالک او نائبہ، جو مسروق منہ ہے جس سے چوری کی گئی ہے اس کا جا کر عدالت میں مطالبہ کرنا بھی، یا وہ نہیں ہے تو اس کا نائب یا کوئی وکیل اس کا جا کر عدالت میں مطالبہ کرنا بھی ضروری ہے کہ اس شخص نے چوری کی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اور نمبر 3 یہ کہ حضور المسروق منہ عند القطع، ہاتھ کاٹتے وقت مسروق منہ یعنی وہ شخص جس سے چوری کی ہے اس کا موجود ہونا بھی ضروری ہے قطعیت کے لیے. اور چوتھی شرط یہ کہ کون المسروق مال متقوما، کہ مسروق شدہ یعنی جو چوری شدہ مال ہے مال متقوم ہونا چاہیے، اس کی کوئی قیمت ہونی چاہیے. اور 5ویں شرط یہ کہ قیام الخصومت تحقیقا او تقدیرا، جس وقت ہاتھ کاٹ رہے ہیں اس وقت تحقیقاً یا تقدیراً کسی بھی صورت میں کیس جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. کہیں صلح صفائی نہ ہو گئی واپس میں تو کیس موجود ہونا ضروری ہے. چھٹی شرط یہ کہ عدم حدوثی ملک سارق، چور کی ملکیت ظاہر نہ ہو. اگر ظاہر ہوگی تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. مثلا مالک نے اس کو ہبہ کر دیا ہے یا کسی اور وجہ سے ملکیت ظاہر ہو گئی ہے تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. 7ویں شرط یہ کمال النصاب عند القضاء والامضاء، کہ نصاب کامل ہونا چاہیے قضاء کے وقت، یعنی جس وقت قاضی فیصلہ کر رہا ہے قطعیت کا تو اس وقت نصاب یعنی 10 درہم یا اس سے زیادہ کی رقم چوری کی ہوئی ہو، یہ نصاب کا کمال کہلاتا ہے.
اور اس طریقے سے امضا یعنی جس دن ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ کو نافذ کیا جائے گا، اس وقت بھی چوری جو ہے وہ 10 درہم سے زیادہ کی ہونی چاہیے۔ اور 8ویں اور آخری شرط اس فصل کے اندر یہ ذکر کی جائے گی قطعیت کے لیے، عدم و حدوث شبہۃ ملک کے سارق، یعنی چور کی ملکیت کا شبہ بھی ظاہر نہ ہو، بالکل اس طرح کا شبہ بھی نہ ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ چور کی اس میں ملکیت شامل ہے۔ اور توابع فصل ہم ذکر کریں گے، اس میں 2 مسئلے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ اقرار العبد السرقہ، کہ خود چور جو ہے وہ چوری کا اقرار کر لے، اور دوسری بحث شروع ہوگی کہ قطع اور ضمان یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے، اگر چیز موجود ہے تو واپس کرے، اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر ضمان نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے پوری فصل کا خلاصہ۔ فصل فی کیفیت القطع و اثباتہ، قال ويقطع يمين السارق من الزند ويحسن، القطع لما تلوناه من قبل، واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن الزند لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط، وهذا المفصل عن الرسغ متيقن به، كيف وقد صح أن النبي عليه السلام أمر بقطع يد السارق من الزند والحسم لقول عليه السلام فاقطعوه واحسموه، لأنه لو لم يحسم يفضي إلى التلف والحد زاجر لا متلف۔ کہتے ہیں کہ چور کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا من الزندی کلائی سے، اور اس کو داغا جائے گا۔ سب سے پہلی بحث کیفیت القطع شروع ہو گئی، اس کی یہ 4 ارکان قطع، یمین، زند اور حسم، یہ ایک ہی عبارت کے اندر ذکر کر دیے گئے۔ ہر ایک کو ثابت کیا جائے گا۔ القطع بما تلوناه من قبل، قطع وہی ہے جس کا مقبل میں ہم نے تلاوت کی، سورہ مائدہ کی آیت والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ آیت نمبر 38 ہے سورہ مائدہ کی۔ اور والیمین، اچھا اس میں تو فاقطعوا ایدیہما ہے، تو یمین یعنی دایاں ہاتھ کہاں سے ثابت کیا؟ آتے ہیں بقراءت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کی قراءت مشہورہ ہے اور مشہور روایت سے ثابت ہے، اور اس میں ہے فاقطعوا ایمانہما۔ تو مشہور حدیث سے آپ قرآن مجید کے جو مطلق ہوتا ہے اس کے اندر تقیید کر سکتے ہیں۔ ومن الزند، اور زند یعنی کلائی سے کیسے آپ کلائی کو ثابت کیا؟ فرماتے ہیں کہ لئے الاسم یتناول الید الی الابط، کیونکہ جو ید ہے یہ تو بغل تک کا جتنا حصہ ہے ہاتھ کا، سارے کے سارے کو کندھے تک کو شامل ہوتا ہے، ابط کہتے ہیں بغل تک، اور یہ جو جوڑ ہے کلائی کا ہتھیلی کے بالکل ساتھ، بازو اور ہتھیلی کے درمیان کا جو جوڑ ہے، عن الرسغ یعنی کلائی، متیقن بھی یقینی ہے، اور ویسے بھی جتنا کم کاٹا جائے اتنا بہتر ہے، تو لہٰذا یہ یقینی ایک مقام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس نقلی دلیل بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے چور کا کلائی سے اور اس کو داغا جائے۔ جیسے صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کی چادر وہ جب مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو چوری کر دی گئی تھی، تو چور کو جب آیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو حضرت صفوان نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ ایقطع رجل من العرب فی ثوبی، میرے کپڑے کی وجہ سے، ایک معمولی سا کپڑا ہے 30 درہم کا، اس کی وجہ سے ایک عرب کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا کان ھذا قبل ان تجیء بی، تو یہ کیوں آپ نے ایسا نہیں کیا، اس کو معاف کیوں نہیں کیا میرے طرف لانے سے پہلے؟ فرمایا کہ اشفعوا ما لم یصل الی الوالی، جب تک چور والی کے پاس نہیں پہنچایا گیا اس وقت تک تم اس کی سفارش کر سکتے ہو اور اس کو معاف کروا سکتے ہو، لیکن فَإِذَا وصل إِلَى الْوَالِي فَعَفَا فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ، اگر والی کے پاس پہنچ گیا اور پھر وہ وہاں پہ جا کر اگر اس کو معاف کرنے کی کوشش کی مالک نے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اب جو شرعی حد ہے وہ اس پہ نافذ ہو کر رہے گی۔ ثم امر بقطعہ من المفصل، جوڑ سے یعنی کلائی سے اس کے کاٹنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہے جی مستطل ہمارا۔ الحسم، یہاں سے حسم اس کا عطف قطع پر ہے، اور فرمایا کہ
حسم کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو وہ کہاں پر ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ یہاں پر ہے جی کہ قول علیہ السلام فقطعوہ واحسموہ، اس کو کاٹو ہاتھ کو اور اس کو داغو، لأنہ لو لم یحسم، دلیل دیتے ہیں عقلی، اگر اس کو داغا نہیں جائے گا تو یفضی الی التلف، یہ تو ہلاکت کی طرف لے جائے گا، خون چلتے چلتے انسان ہلاک ہو جائے گا۔ الحد زاجر لا مطلب، اور حد جو ہے وہ زجر و تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، ہلاک کرنے والی نہیں ہوتی۔ ان سرق ثانیا قطعت رجله اليسرى ان سرق ثالثا لم يقطع خلد في السجن حتى يتوب۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہوگی، فصل کا خلاصہ بھی ہو گیا اور اس کا جو 4 ارکان ہیں وہ بھی ذکر ہو گئے۔ تو فإن سرق ثانيا سے انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ چوری کرے گا تو اس میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا پاؤں کاٹا جائے گا یا کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔